الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے اسے ایک غلام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سب اولاد کو دیا؟ تو جواب دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی واپس لے لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک اولاد کو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ دیا جائے، باقی کو نہ دیا جائے۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، خرچ میں برابری نہیں ہے۔ جو بچے روزانہ کی بنیاد پر بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، اب چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے، اس کا خرچ نہیں ہے، بڑے روٹی کھاتے ہیں ان کا خرچ ہے۔ یا تعلیم کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، بعض بچے چھوٹی کلاسوں میں ہیں، بعض بڑی کلاسوں میں ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ آگے جا کر تعلیم زیادہ لینی ہو تو جس شعبے میں بچہ جاتا ہے اس اعتبار سے اس کا خرچ ہوتا ہے، تو خرچ میں برابری نہیں ہے۔ بچوں پہ تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اب بچوں کا لباس مردوں کا سستا ہوتا ہے، خواتین کا بچیوں کا مہنگا آتا ہے، تو اس میں فرق نہیں ہے۔ جو ان کی ضرورت ہے وہ والد اپنی طاقت کے مطابق پوری کرے، لیکن جو گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، اس میں برابری ہے۔ ایک بچے کو گاڑی دی باقیوں کو نہیں دی، یہ منع ہے۔ گاڑی دینی ہے تو سب بچوں کو دے، موٹر سائیکل لے کے دی، گاڑی لے کے دی۔ ایک بچے کو پلاٹ دیا باقیوں کو نہیں دیا، ایک بچے کو کاروبار کرا کے دیا باقیوں کو نہیں دیا، یہ منع ہے کہ کوئی بھی بڑی چیز، بڑا تحفہ بچوں کو دینا ہے تو اس میں سب کو دیا جائے۔ فرق کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح وراثت میں یہ مسئلہ ہے کہ زندگی میں اگر باپ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، ماں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو اس میں بھی برابری ہے۔ بچی بچے دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ یہ جو فرق ہے کہ بچی کو آدھا ملتا ہے، یہ دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ زندگی میں اگر باپ اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو وہ بچی بچے میں فرق نہیں کرے گا، ان کو برابر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے 2 صورتوں میں فرق کر سکتا ہے۔ اولاد میں سے 1-2 بچے غریب ہیں تو جائیداد میں سے ان کو زیادہ دیتا ہے کہ چلو یہ غریب ہیں، ان کے مالی حالات ذرا بہتر ہو جائیں۔ یا اپنی اولاد میں سے 1 دین پہ لگا ہوا ہے، 2 دین پہ لگے ہیں، باقی جو ہے وہ دنیا داری پہ لگے ہیں، تو دین والوں کو زیادہ دیتا ہے کہ چلو یہ دین پہ لگے ہیں، مجھے بعد میں بھی دعائیں دیں گے۔ دین کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے اولاد میں فرق کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وراثت دینے میں، ورنہ نہیں، ورنہ سب کو برابر دے گا۔ اور ضرورت میں انسان کوشش کرے کہ زندگی میں کوئی چیز گھر کے لیے لینی ہے تو وہ پھر بچے کے نام نہ کرے۔ بچہ بڑا ہے، اس کو گاڑی کی ضرورت ہے تو اپنے لیے گاڑی دے، گاڑی اپنے نام پر لے، اور بچے کو کہے بھائی ٹھیک ہے ضرورت ہے تو استعمال کر، گاڑی میری ہے۔ کیونکہ باقی چھوٹے 3 بچے ہیں، ان کو تو نہیں دی، دینی ہے تو سب کو گاڑی لے کے دے۔ سب کو نہیں دے سکتا تو گاڑی اپنی ملکیت میں رکھے، استعمال کی اجازت دے دے کہ جس بچے کو ضرورت ہے اپنی ضرورت میں استعمال کرو، چیز میری ہے تو استعمال کے لیے اجازت دے دے۔ جو بچہ نوکری جاتا ہے، کہیں آتا جاتا ہے، اس کی گاڑی کی ضرورت ہے تو اس کو ملکیت میں دے دے، ملکیت اپنی رکھے، استعمال کی اجازت دے دے۔ کیونکہ ملکیت میں بچے کو گاڑی دے گا تو پھر سب کو دے گا، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ صحابی آئے، واقعہ موجود ہے کہ بچے کو غلام دیا، فرمایا واپس لے لے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں سب بچے ایک جیسے ہوں، کہ سب بچے تیرا خیال کریں، بچے فرق نہ کریں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی فرق نہ کر، تو فرق کرے گا تو کل وہ بدلے میں بھی فرق کریں گے۔ جس کا تو نہیں دے گا وہ کہے گا یہ میرا باپ تھا، اس کو دیا مجھے نہیں دیا، تو وہ اخلاقی اعتبار سے وہ پھر آگے سے بدلہ لے گا۔ تو تو چاہتا ہے کہ فرق نہ ہو، اولاد تیری ساری فرما بردار ہو تو تو ان میں فرق نہ کر۔ اور ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، ایک بیٹے کو عمدہ چادر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کی آپ گواہ بن جائیں، یہ چادر میں نے اس کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی بچوں کو بھی دی؟ اس
نے آگے سے جواب دیا نہیں، تو فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک کو دی باقیوں کو نہیں دی تو یہ ظلم ہے، میں اس پر گواہ نہیں بنتا، باقیوں کو بھی دے یا اس سے بھی واپس لے لے۔ یہ انسان کوشش کرے زندگی میں کہ انسان چیزوں کو اپنی ملکیت میں رکھے، استعمال میں سب کو دے، اور اگر تقسیم کرنا ہے تو بچے بھی چھوٹے بڑے میں فرق نہ کرے، جو وراثت کی حصہ دینا ہے یا کوئی بڑی چیز دینی ہے تو وہ سب کو برابر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔